عالی وقار زیر بحث قرارداد ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ عالی وقار آج میں اس قرارداد کی پرزور مخالفت کرنے آیا ہوں۔ اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگ دو یا دو سے زیادہ گروہوں، ممالک، افواج یا اقوام کے درمیان ایسی لڑائی ہے جس میں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عالی وقار معنوی اعتبار سے اس قرارداد کا پہلا لفظ ہی اس قرارداد کی نفی کرتا ہے۔ عالی وقار اگر منطقی جائزہ بھی لیا جائے تو جذبوں کی بنیاد پر تو میں گالی گلوچ اور باہمی جذبوں کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جنگ لڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ جنگ جذبوں سے نہیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ عالی وقار اسی جگہ پر مجھ سے پہلے آنے والے مقرر نے کہا کہ جولیٹ اور رومیو نے ایک دوسرے کو خط دیے تھے، ہتھیار نہیں۔ عالی وقار میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان محبت تھی، جنگ نہیں۔ عالی وقار میرے مخالف سمت سے آنے والے صاحب نے کہا کہ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا، مانتا ہوں، لیکن عالی وقار یہ بھول گئے کہ وہ ہتھیار چلانے کے بھی ماہر تھے۔ عالی وقار کیونکہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، جذبوں سے نہیں۔ آئیے اس قرارداد کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ 17ویں صدی میں یورپی انگریزوں نے امریکہ کی سرزمین پر ریڈ انڈینز کو جذبوں کو کچل کے رکھ دیا اپنے جدید ہتھیاروں سے۔ عالی وقار اگست 1945 میں جاپانیوں کے عظیم جذبوں کو دو امریکی ایٹمی ہتھیاروں نے خاک میں ملا کر رکھ دیا اور وہ لڑ بھی نہ سکے۔ عالی وقار اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ آج شام میں امریکی، روسی اور داعش کے ہتھیاروں نے ثابت کر دیا کہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، جبکہ جذبے بحیرہ روم میں غرق ہو جاتے ہیں۔ عالی وقار اگر محمد بن قاسم کے پاس جنگ لڑنے کے لیے منجنیق اور جدید ہتھیار جنگی نہ ہوتے تو وہ راجہ داہر کے قلعے کے باہر سے واپس چلا جاتا۔ عالی وقار اگر یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے تو آج میرا دشمن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے نہیں بلکہ ان جذباتی مقررین سے ڈرتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر میں پچھلے 70 برسوں سے مائیں اور بہنیں ان جذبوں پر گولیاں روک رہی ہیں، لیکن ہتھیار ان جذبوں کو چھلنی کر کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں، جنگ جذبوں سے نہیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔